محترم حاضرین کرام، اس وقت ملک کے اندر وقف کے مسئلے کے سلسلے میں جس قسم کی فضا بنی ہوئی ہے اس سے آپ پوری طرح واقف ہیں۔ بالکل واضح ہے کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں جو اقدامات کرنا چاہتی ہے اس سے وقف پراپرٹیز کے مکمل طور پر تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ اپوزیشن پارٹیاں تو اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن گزشتہ دنوں کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی مخالفت کوئی اثر نہیں رکھتی اور گورنمنٹ جس طرح کے بھی قانون پاس کرنا چاہتی ہے وہ اسٹریم رول کر کے ان کو پاس کر دیتی ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت کچھ ریزسٹنس ہو رہی ہے اور بڑی ایک تحریک برپا کی جا چکی ہے جو دن بدن زور پکڑتی جاتی ہے، لیکن ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی سے بڑی تحریکوں کا بھی گورنمنٹ نے کوئی اثر نہیں لیا ہے۔ خاص طور پر اگر اپنے ذہن میں آپ ڈالیں تو ایک سبق ایک خیال آپ لائیں اس کو، جو شاہین باغ کی تحریک تھی وہ ملک کے گوشے گوشے میں جس طرح پھیلی، جدید ہندوستان کی تاریخ میں اسے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے کانوں پر جوں نہیں رہے گی۔ تو وقف کے سلسلے میں جو ہمارا مذہب کا ایک نہایت حساس مسئلہ ہے، گورنمنٹ کی جو نیتیں ہیں وہ بالکل صاف ہیں۔ وقف کی تاریخ بہت طویل ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوقاف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ ابھی ہمارے ایک عزیز نے حضرت عمر اور حضرت ابو طلحہ کے اوقاف کا ذکر کیا، مولانا ارشد رفیق صاحب نے بھی ذکر کیا، مشہور واقعات ہیں کہ لہٰذا ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی بیسک اسپرٹ جو ہے ان کو ایک مرتبہ پھر میں اپنے الفاظ میں ادا کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ وقف کی بنیادی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ وقف جو ان ایلینیبل بنا دیا جاتا ہے۔ ان ایلینیبل کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو فروخت ہو سکتی ہے، نہ وراثت میں جا سکتی ہے، نہ کسی اور طریقے سے کسی کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کا منافع جو ہے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی وہ ان مصارف میں صرف کی جائے گی جن مصارف کا واقف جو ہے یعنی وقف کرنے والا جن کی توزیع و تشریح کرے گا انہی مصارف کی جائے گی۔ تو یہ بات اس وقت بھی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو مال کو ضائع نہ کرو، اس کو باقی رکھو، اس کو ناقابل انتقال بنا دو اور اس کے منافع کو غریبوں، قرابت داروں اور غلاموں کے آزادی کے لیے خرچ کرو۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں اوقاف ہوتے رہے، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس زمانے میں اوقاف بے شمار ہوتے رہے۔ ترکی میں عثمانیوں نے اوقاف کی بڑی زبردست روایت قائم کی، اور میں آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اوقاف کی کیا اہمیت تھی اور کن کن پہلوؤں کو وہ زیر غور لاتے تھے۔ کوشش واقفین کی یہ تھی کہ مسلمانوں کی زندگی کوئی پہلو ایسا نہ ہو جس میں کسی کمزور، کسی غریب، کسی پریشان حال، کسی مفلوج الحال کو کوئی پریشانی پیش آئے اور اس کے لیے کوئی وقف موجود نہ ہو جو اس کی مدد کر سکے۔ امیروں کی جیب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگوں کے صدقات کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ یہ کام ان اوقاف کے ذریعہ پورا ہو جائے جو اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ آپ نے ابن بطوطہ کا نام ضرور سنا ہوگا، دنیا کا بڑا مشہور سیاح گزرا ہے، اور اس وقت معلوم دنیا کے تقریباً ہر ملک میں وہ گیا اور اپنے تجربات کا نہایت قیمتی ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کی کتاب عربی میں بھی 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ نہایت عمدہ موجود ہے، اور اردو میں بھی ہندوستان سے متعلق جو حصہ ہے وہ حصہ ترجمہ ہو چکا ہے اور دستیاب ہے۔ اب شاید دستیاب نہ ہو لیکن لائبریری میں مل جائے گا۔ اس نے دمشق کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک بچہ، چھوٹا سا غلام بچہ، ایک کانچ کا نہایت قیمتی اور خوبصورت برتن لیے ہوئے جا رہا تھا، اور بازار سے گزرتے ہوئے کسی سے دھکا لگا یا کوئی اور بات ہوئی کہ زمین گر کر ٹوٹ گیا، اور بچہ کھڑا ہو کر زار و قطار رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا مالک جانے گا کہ میں نے توڑ دیا تو مجھے بہت سخت سزا دے گا۔ ان کا بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں، چلو ایک وقت اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے
کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کی وہاں سے بھرپائی کر دی جائے۔ چنانچہ اور لے کے گئے، وقف والوں نے معاملات تفصیلات معلوم کی، کچھ اندراجات کیے، اتنا پیسہ دیا کہ بازار سے اس بچے نے بالکل ویسا ہی ایک برتن خریدا اور لے کر کے اپنے مالک کو پیش کیا۔ اس کو شبہ بھی نہیں ہوا کہ اس میں کسی طرح کا رد و بدل ہوا ہے۔ تو اوقاف کا مسئلہ یہ تھا۔ ہمارے ہندوستان میں جہاں تک اوقاف کا سلسلہ ہے، مجھے اپنی کم مائگی کی وجہ سے مجھے کچھ اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے دلی سلطنتی اور مغل سلطنتی، اس میں اوقاف کا نظام تو موجود تھا۔ صدر الصدور کی جو مذہبی محکمہ کی جو وزارت تھی، اس کو صدر الصدور اس کے وزیر کو صدر الصدور کہا جاتا تھا، اور اس کو مرکزی وزیر کی ایک اہم حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ تو کتابوں میں کچھ ذکر تو آتے ہیں، لیکن اوقاف کی عام مثالیں بہت زیادہ سننے میں نہیں آتی ہیں۔ چنانچہ آپ ایک عجیب و غریب بات ملاحظہ کریں گے کہ دلی سلطنت اور مغل سلطنت اتنی عظیم الشان سلطنتیں تھیں، ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ آج کے معیار سے اربوں روپیہ کسی ایک مقصد میں چاہتے تو خرچ کر سکتے تھے، لیکن آپ خود سوچ کے بتائیے، مجھے علم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ بتائیں گے تو میں مشکور ہوں گا کہ کیا مغل سلطنت میں اور دلی سلطنت میں کوئی یونیورسٹی قائم ہوئی؟ مدارس قائم ہوئے، وہ مدارس کن نے قائم کیے؟ عمرا نے قائم کیے، زمینداروں نے قائم کیے، سوداگروں نے قائم کیے، حکومت نے کتنے قائم کیے؟ کم سے کم اس کا کوئی ریکارڈ مجھے نہیں ملا۔ اگر ہوگا تو میں بھائی سے شکرگزاری امر ہوگا کہ آپ مجھے بتا دیں۔ دلی سلطنت میں بھی آپ دیکھیں کہیں وقف کا ذکر نہیں ملتا، لے دے کر کے مدرسہ فیروز شاہی کا ایک ذکر ملتا ہے، جو فیروز شاہ تغلق نے کوٹلہ فیروز شاہ قریب قائم کیا تھا، اور وہ عام طلبہ کے لیے تعلیم کو وہاں انتظام کیا جاتا تھا، اور نہایت اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا جاتا تھا۔ وہ ایک اقامتی ادارہ تھا، وہاں بچے رہتے بھی تھے، ان کے کمرے بنے ہوئے تھے، ان کے لیے کپڑا لتا ہر چیز۔ سیرت فیروز شاہی کے نام سے ایک مخطوطہ ہے، اس کا عکس خدا بخش لائبریری نے شائع کر دیا ہے، اس کو مجھ کو پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں زیادہ تر اسی مدرسے کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ بچوں کو چڑیوں کا گوشت کھلایا جاتا تھا، اور جو کچھ بھی اہتمام یعنی مہمانوں سے کے لیے جو انتظامات کیے جا سکتے ہیں انتظامات کیے جاتے تھے، اور ان کو پڑھانے کے لیے تمام معقول انتظامات وہاں تھے۔ لیکن مدرسہ فیروز شاہی کے علاوہ کسی اور مدرسے کا مجھے ذکر نہیں ملتا۔ علاؤالدین خلجی اتنا بڑا سلطان تھا، محمد تغلق ایسا بے مثال حکمراں گزرا ہے کہ جس کی مثال دہلی سلطنت یا مغل سلطنت میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ عام طور پر لوگ اس کو ایک پاگل اور مخبوط الحواس آدمی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی اس پہ حیرت ہو، اگر میں یہ کہوں اتنا شریف النفس دیندار، اتنا مذہبی، اتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، شرعی قوانین کی پابندی کرنے والا، ازدواجی معاملات میں بھی محض اپنی بیوی تک قناعت کرنے والا کوئی سلطان گزرا نہیں۔ بڑے بڑے سلطان گزرے ہیں، لیکن چونکہ صوفیہ کے سلسلے میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف تھا، اور وہ صرف اتنا کہ وہ کہتا تھا کہ آپ حضرات اپنی خانقاہوں سے نکل کر عوام کے درمیان آئیں، ہندوؤں کے ہاں جائیں، برہمنوں کے ہاں جائیں، ان سے بات کریں، ان کو اسلام کی طرف مدعو کریں۔ یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی۔ صوفیہ کہتے تھے ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم تو صرف اس آدمی کی تعلیم اور ارشاد کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس خود چل کر کے آئے۔ مطلب یہ تھا کہ کنواں تھا، کنواں جاتا نہیں تھا، کنویں کے پاس لوگ آتے تھے۔ حالانکہ مولوی جو ہوتا ہے، علماء کا تو حلقہ ہوتا ہے، وہ ایسے ظاہر اپنے حلقے میں درس دیتے ہیں، لیکن مبلغ تو جاتا ہے لوگوں کے پاس، ان کو اسلام کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی بڑی بدنصیبی ہماری رہی ہے کہ اسلام میں، ہمارے ہندوستان میں تبلیغ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ نظام تو خیر کہیں بھی نہیں تھا، ہمارے دور اول میں بھی تبلیغ کا کوئی باقاعدہ سرکاری نظام نہیں تھا۔ آپ حضرات اگر تاریخوں میں تلاش کریں، مثلاً الفاروق جیسی قیمتی کتاب کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں بھی کسی ایک آدمی کی مثال ایسی نہیں ملے گی جس کو مقرر کیا جاتا ہو مولوی کی حیثیت سے۔
تبلیغ ہر آدمی کا ذاتی فرض تھا، وہ سمجھتے تھے ہماری ذاتی ذمہ داری ہے، اور تبلیغ بھی زبانی زیادہ عملی کرتے تھے۔ جنگوں میں جن لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ پڑتا تھا، جو ان کے قیدی ہوتے تھے، جو گرفتار ہو کر کے آتے تھے، جن سے ان کو واسطہ پڑتا تھا، جن سے وہ مصالحت کرتے تھے، جن سے وہ اصول و شرائط پر صلح کرتے تھے، جب ان کے معاملات کو دیکھتے تھے تو خود بخود اتنے متاثر ہوتے تھے کہ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ لیکن ہم نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی، تو وقف کا معاملہ ایسے ہی تھا، یہاں تک کہ مغل سلطنت بھی ختم ہو گئی اور انگریز آ گئے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزوں کی باقاعدہ حکومت 1857 میں قائم ہوئی، اگرچہ اس سے 100 سال پہلے قائم ہو چکی تھی، لیکن برٹش راج جس کو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کمپنی کی حکومت تھی، لیکن ملکہ کی حکومت 1857 شروع ہوئی اور ہندوستان میں باضابطہ ایک نظام قائم ہوا۔ اس سے پہلے نظام تو تھا لیکن وہ کسی کا پابند نہیں تھا، وہ برطانیہ قانون کا پابند تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں تھا۔ اب بہرحال ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ 1857 سے 1908 تک اوقاف میں زبردست پیمانے میں خرد برد ہوئی۔ گورنمنٹ نے بے شمار اوقاف کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں آج کی مثال تو دوسری، آج تو کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی سامنے آتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر اس کے بعد آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں علماء اپنے کاروبار تعلیم و تدریس میں، اپنی تصوف کے مسائل میں ایسے الجھے ہوئے تھے کہ اتنے زمانے تک 1857 سے لے کر 1908 تک کسی کانو کان خبر نہیں ہوئی کوئی مسئلہ وقف کا بھی ہے۔ 1908 میں خبر ہوئی تو ایک آدمی کو ایسے خبر ہوئی کہ جس کا ایک کام نہیں تھا، جو خالص علم کا آدمی تھا، جس کو آپ علامہ شبلی نعمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسا جینیس خسرو کے بعد ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا، چاہے وہ اقبال ہوں چاہے وہ ابوالکلام آزاد ہوں، وہ سب اس کے خوشاچی ہیں، وہ ان کا خوشاچی نہیں ہے۔ شبلی نے سب سے پہلے محسوس کیا بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا مچا ہوا ہے۔ حالانکہ شبلی اپنی تصنیفات کے علاوہ نت علماء کے معاملات میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے تھے کہ ان کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے 5 سال تک ایسے وقت نکالا کہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے وقت مسئلے پر ختم کیا۔ ان کے معاملہ یہی تھا کہ وہ صرف علمی نہیں تھے بلکہ مسلمان معاشرے میں سے متعلق جو بھی مسائل پیدا ہوتے تھے ان میں دلچسپی لیتے تھے اور ان کی حل کی اپنی جتنی ان کے ممکن میں کوشش ہوتی تھی وہ کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، تو شبلی ایک نہایت پڑھے لکھے آدمی تھے اور معاملات کو اس طرح کرنے کے عادی تھے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے، یعنی جذبات میں آ کر کے کسی معاملے میں ہو جانا اور کود پڑنا بغیر کسی تیاری کے، کود پڑنا تالاب میں اور ڈوب جانا، یہ ان کو منظور نہیں تھا۔ آگ میں فائر بریگیڈ کے سامان کے بغیر کود جائیے اور جل کے مر جائیے تو یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ انجام کار کیا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ تمام احتیاط اور تحفظات کے بعد کرتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے سوچا کہ آخر یہ وقف کا مسئلہ ہے کیا۔ اس سے پہلے وقف سلسلے میں ایسا نہیں کہ بالکل کوششیں نہیں ہوئی تھیں، کوششیں ہوئی تھیں، لیکن وہ سب کوششیں غیر علماء کی طرف سے ہوئی تھیں، علماء کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلی کوشش عماد الملک نے کی تھی۔ عماد الملک سید حسین بلگرامی حیدرآباد کے بڑے نواب کے دربار میں بڑے اہم عہدے پر فائز تھے اور وہ گورنر جنرل کی کونسل کے ممبر تھے۔ انہوں نے کوشش کی۔ ان کے بعد سر سید نے کوشش کی، ہمارے بابا سر سید نے کوشش کی جب وہ تھے ممبر، لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ مسلمانوں کا آپ پر بھروسہ نہیں اور گورنمنٹ آپ کی بات اس لیے نہیں مانے گی کہ آپ کی گورنمنٹ جانتی ہے کہ مسلمان آپ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اس سلسلے میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پڑھے نہیں، تہذیب الاخلاق میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا ایک ترکیب مسلمانوں کی اوقاف کی زمین کو بچانے کی، غالباً یہی مضمون عنوان تھا۔ اس کے علاوہ سید امیر علی کا نام آپ نے سنا ہوگا، پریچنگ آف اسلام ان کی بہت عمدہ کتاب ہے۔ وہ کلکتہ ہائی کورٹ میں جسٹس تھے۔ ایک مقدمہ وقف کا آیا، انہوں نے اپنی پوری جان لگا دی، لیکن اپنے انگریز ساتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ابھی آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے کہ وقف کی بنیادی 2 شکلیں ہیں۔ ایک وقف خیری، یعنی وقف جو
عام لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا جائے، غریبہ غربا کے لیے کھانا کھلانے کے لیے کوئی وقف کر دے کہ روزانہ 100 آدمیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا سردیوں میں ان کے لیے کپڑا فراہم کیا جائے گا، یا ان کا علاج معالجہ کرایا جائے گا، یا ایسی کوئی چیز۔ اور دوسری وقف ضروری، جس کو ہم دوسری زبان میں وقف اولاد کہتے ہیں۔ ضروریہ کا مطلب ہی اولاد ہے۔ تو وقف اولاد کا مسئلہ مطلب یہ تھا کہ وہ وقف کر دیا جاتا تھا کہ زمین تو نہیں ختم ہوگی، نہ منتقل ہوگی، نہ بیچی جا سکے گی، لیکن اس کی آمدنی سے اولاد نسلاً بعد نسلاً فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اس کا مقصد ایک تھا۔ اس زمانے میں جس طرح کا مسلم معاشرہ پیدا ہو چکا تھا، جس طرح کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی، اضمحلال اور مایوسی کا افطاری تھی، اس صورت میں اس کا اندیشہ تھا کہ لوگ جائیدادوں کو بیچ کر کے کہیں ادھر ادھر نکل جائیں یا خرچ کر ڈالیں، یا یہ سوچیں کہ چونکہ جائیدادیں بچنے والی نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے اور ان کو باقی نہ رکھا جائے۔ تو انہوں نے اس صورت سے بچنے کے لیے وقف الاولاد کا ایک طریقہ جو اسلام کے اندر رائج تھا شروع سے، اس کی تاکید کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہ طے پاتا تھا کہ یہ جائیداد وقف کی آتی ہے، اس کے رائٹس جو ہوتے ہیں انیلیبل ہوں گے، اس کو بیچا نہیں جا سکے گا، اس کو منتقل نہیں کیا جا سکے گا، البتہ اس کا فائدہ نسل کو ملے گا۔ انگریزوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ انگریزی قانون کے حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ انگریزوں کے ہاں ایک بڑی مشہور مسئل ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں گھر شروع ہوتی ہے، ان کے ہاں گھر سے شروع نہیں ہوتی۔ گھر سے شروع ہونے پر ان کو اعتراض تھا، وہ کہتے تھے خیرات دوسروں کے لیے ہوتی ہے، خیرات غریبوں کے لیے ہوتی ہے، صدقہ جو ہے اس سے فائدہ ان طبقات کو پہنچنا چاہیے جو معذور، مجبور اور پریشان حال ہوں۔ اگر آپ نے اپنے باپ، خود اپنے اوپر، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، چچا بھتیجوں کے اوپر خرچ کیا تو یہ وقف نہیں ہوا، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ وہ کہتے تھے دھوکے زیادہ کچھ نہیں، اس میں غریب کا نام جو لگایا گیا وہ بہت ایک دھوکے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر پھر صرف تقویٰ کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے زبردستی یہ بات ڈال دی گئی ہے اس کے اندر، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ تو پریوی کونسل میں جو ہندوستان میں جو معاملات طے ہوتے تھے، اگر اس میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا تو انگلینڈ میں وہ داخل ہوتا تھا پریوی کونسل کے سامنے، جو اس سلسلے کی آخری عدالت ہوتی تھی، اس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کے بعد اپیل تاج برطانیہ ہی تھا، اور تاج برطانیہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان فضولیات میں خرچ کرے۔ تو وہ کوشش بھی ناکام ہو چکی تھی، امیر علی کی کوشش ناکام ہو چکی تھی، سید حسین بلگرامی کوشش ناکام ہو چکی تھی، سید احمد خان کی کوشش ناکام ہو چکی تھی، اور ہر طرف ماحول میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی کیا کرے۔ جو لوگ کر سکتے تھے یعنی علماء کرام، ان کو اس کی خبر بھی نہیں تھی کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ سن 1908 میں شیڈیو سے خبر ہوئی، انہوں نے اس معاملے کا مطالعہ کیا اور انہوں اس نتیجے پہنچے کہ اس کی 3 شقیں ہیں، اس کے بغیر حکومتی معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ پہلی شق تو یہ ہے کہ کیا واقعی ایک مذہبی چیز ہے، انگریزوں کو اس کا اطمینان دلانا پڑے گا کہ یہ وقف جو ہے یا یہ صدقہ جو ہے، صدقہ کی جو قسم ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر پرووائڈڈ ہے، اسلام کا ایک حصہ، اس کی تعلیمات کا جز ہے، یہ اسلام سے باہر، اسلام کے الگ، اسلام کے مخالف کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ مسلمان، ہندوستان کے سارے مسلمان اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، اگر کوئی ایک گروہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر انگریز اس کا فیصلہ نہیں کرنے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پریوی کونسل میں اور ہائی کورٹس میں جو دلیلیں وقف کے خلاف دی گئی تھیں ان کا جواب تلاش کیا جائے، ان سے سرمدر کریں گے تب بھی بات نہیں بنے گی۔ تو جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس معاملے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ وقف الاولاد پر ایک رسالہ لکھا خود، وہ رسالہ موجود ہے، چھپتا رہتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس لائبریری میں بھی ہوگا، ہمارے یہاں دارالقرآن کی لائبریری میں ہے، شبلی اکیڈمی کی مطبوعات میں ہے، آپ اس کو پڑھیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آدمی کیا کیا کام ایک ساتھ میں کرتا رہتا تھا۔ وقف اولاد کے اس رسالے میں
جو سن 1909 میں شائع ہوا، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ وقف ایک اسلامی کام ہے، ایک اسلام میں قابل تحسین کام ہے، قابل تعریف کام ہے، اور اس سے سماج کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے، حضور کے سامنے سے جاری رہا ہے، وہ اب تک جاری ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے۔ دوسرا کام انہوں نے کیا جو اس کے بعد کبھی نہیں کیا گیا، وہ آئندہ بھی اس کے ہونے کے امکان نہیں ہے، ہندوستان کے تمام علماء کو خط لکھائے اور خط کے ساتھ ساتھ اپنا رسالہ بھی بھیجا کہ آپ حضرات کی کیا رائے ہے۔ اس میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی کسی کی کوئی قید نہیں تھی، ندوی، غیر ندوی کسی کی قید نہیں کوئی تھی۔ میں تو اصلاح توحید بناتا سن 8 میں، لہٰذا اس کا ذکر ہی نہیں کہ آپ حضرات اس بارے میں اپنی رائے دیں۔ چنانچہ 1 سال کی کوشش کے بعد 100 علماء نے اپنی رائے دی، 100 علماء نے بیک وقت، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا، نہ کسی اندر نہ کوئی آدمی ایسا ہے۔ آج ہی مولانا اشرف مدنی صاحب نے تمام مرتبہ کے باوجود اور جمعیت العلماء کے ذریعہ ان کو جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، چاہیں کہ تمام علماء سے، یعنی علماء میں تمام علماء سے مراد یہ ہے کہ وہ شیعہ، سنی، بریلوی، غیر بریلوی، ہر نقطہ، اہل حدیث، ہر نقطہ نظر کے لوگ جو ہیں اس پر رخ کر دے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن علامہ شبلی نے یہ کام بھی انجام دیا کہ 100 لوگوں نے اس پر رخ کر دی۔ ان 100 لوگوں کے پورے فتاویٰ، اچھا اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ اضافہ بھی کیا، ان کے پاس کچھ ایسی معلومات تھیں جو علامہ شبلی کے پاس نہیں تھیں، انہوں نے اس میں اضافہ بھی کیا، ان سب کو ملا کر انہوں نے شائع کیا اور اس کی کثیر پیمانے پر اشاعت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جو ماڈرن ایجوکیشن لا کے ماہرین تھے، جس میں خاص طور پر بیرسٹر ظہور علی اور ان سے بھی زیادہ اہم بیرسٹر مظہر امام صاحب نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ اس میں سب سے بڑا کارنامہ علامہ شبلی کے بعد انہی کا ہے۔ تو ان کی مدد سے انہوں نے یہ بات انگریزوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ صورتحال ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں ویسی نہیں ہے، کہ ایسا مسئلہ ہے جو خالص دینی مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جسے مسلمان سب کے سب متفق رائے ہیں، لہذا آپ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلے کو پھر سے روکے اور پرانا اسٹیٹس کو بحال کرے۔ تو اب یہ چیز جو تھی یہ ہونی تھی گورنر جنرل کے جو کونسل تھے، وہاں کونسل میں مسلمان ممبران تھے، مظہر علی تھے، نواب سلیم اللہ تھے ڈھاکہ کے، اور بھی کئی لوگ تھے۔ لیکن اسی زمانے میں مانٹے مرلو نام کا جن اصلاحات آئیں، ان اصلاحات میں 2 بڑی اہم باتیں ہوئیں جن کی وجہ سے اس کا راستہ صاف ہوا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس میں نامنیٹ ہوں گے، یعنی کچھ لوگ تو نامنیٹ ہوتے تھے گورنمنٹ طرف سے، اب یہ تھا کہ مختلف علاقے کے لوگ بھی کچھ لوگوں کو نامنیٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اس سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ گورنر جنرل کا آفس جو ہے، کونسل جو ہے، وہ پریوی کونسل کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات تھی۔ چنانچہ علامہ شبلی ان لوگوں سے ملے تو مظہر الحق نے ایک اسٹیج پر یہ کہا کہ مسٹر جناح ابھی نئے منتخب ہو کر کے آئے ہیں، بہت لسان ہیں، اپنی بات کو بہت پرزور طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، میرے نزدیک ان کی اس سے زیادہ کوئی لیاقت نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی نہیں کیا، جس ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں۔ بہرحال انہوں نے، حالانکہ مظہر الحق اگر خود پیش کرتے تو وہ بھی بہت ہی باعزت ممبر تھے گورنر جنرل کونسل کے، اور اس بات کو بہت اچھی طریقے سے پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسٹر جناح کے نام لیا۔ مسٹر جناح، مولانا محمد علی جوہر کو اس پہ اعتراض تھا، لیکن ان کے استاد مولانا شبلی نے بہرحال اس کے باوجود ان کا نام لیا، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ ایک مسودہ تیار کیجیے۔ انہوں نے مسودہ تیار کیا، اور مسودہ بیشتر علامہ شبلی نے تیار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس میں موجودہ قانون کے مطابق اس میں کچھ قطر بوت کی، کچھ اصلاحات کی، اور اس کو گورنر جنرل کونسل میں پیش کرنے کے لائق بتایا۔ مولانا شبلی نے جا کے اس کو پھر دیکھا، ان کو کئی دفعہ اعتراض تھا، جیسے آج کل جو نیا وقف کا قانون جو ہے اس میں کلکٹر کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں، اسی طرح مسٹر جناح نے رجسٹرار کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے تھے۔ مولانا شبلی نے ان کو مجبور کیا کہ اس کو ختم کریں۔ اس کے بعد سن 1911 میں یہ گورنر جنرل کے یہاں پیش ہوا کونسل میں،
اور اس کی مختلف مراحل سے گزرنے میں تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد 1913 میں یہ قانون پاس ہو گیا، اور وہی قانون پاس تھا، وہی چلتا تھا ہندوستان میں، اور جس کے ذریعہ سے وقف اولاد کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن اب 1995 میں قانون آیا، وہ تو ایسا خطرناک نہیں تھا، لیکن اب جو قانون 2025 میں پیش ہونے والا ہے، وہ اگر پیش ہو گیا تو مسلمانوں کے اوقاف ضائع ہو جائیں گے، اور ریلویز کے بعد جو سب سے بڑی پراپرٹی کسی ملک میں ہے، ملک میں کسی ادارے کے پاس ہے، اوقاف کی ہے، اور وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو لیکن ہم کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا چاہیے، ہم کو، آپ کو، سب کو، کہ ہم لوگوں نے اوقاف کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے بے شمار لوگوں نے اوقاف پر قبضہ کر لیا ہے، اس کی آمدنی سے غیر جائز، ناجائز طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی آمدنی کو جن چیزوں میں صرف ہونا چاہیے اس میں صرف نہیں ہوتی، بچوں کی تعلیم جس میں اس کو بنیادی طور پر صرف ہونا چاہیے تھا، اور انگریزوں کا قبضہ ہونے سے پہلے تک وہ بچوں کے تعلیمات کے شعبے میں سب سے زیادہ اس کا خرچ کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کو، آپ کو، سب کو مولانا ارشد مدنی جیسے لوگوں کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ وقف نہ صرف ایک بحال ہو، اس پر کوئی انکروچمنٹ نہ ہو، قانون نہ نافذ ہو، اور سپریم کورٹ کے جو حالیہ کچھ ہندیے آئے ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہیں سے روک دیا جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ ہم کو، آپ کو لڑنی ہوگی، اور اس کا ہم کو، آپ کو، سب کو جہاں جہاں ہمارا دخل ہے کم سے کم وہاں یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ اوقاف کی آمدنی جو ہے وہ انہی مصارف میں صرف ہو جس کے لیے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ مولانا شبلی نے ایک اور جنگ لڑی تھی جمعہ کی۔ اب یہ بتائیے کہ جب سے انگریزوں کا ہندوستان تسلط ہوا تھا اس وقت سے تقریباً 1920 تک جمعہ نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی تھی سرکاری دفتروں میں۔ جمعہ جس کو قرآن پاک نے فرض قرار دیا ہے، کسی عالم، کسی مولوی، کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا شبلی نے کوشش کی اور اس کو 1 گھنٹے کی چھٹی کا گورنمنٹ نے منظور کر دی۔ مولانا شبلی بڑی حسرت سے کہتے تھے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ چھٹی ہو جائے لیکن لوگ جمعہ پڑھنے نہ جائیں اور بدنامی ہو۔ تو حضرات چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سامنے پیش کرنی تھی، ہو سکتا ہے کچھ باتیں رہ بھی گئی ہوں، اگر سوالات آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی روشنی میں ان کے جوابات کچھ دے سکوں، اور جو بات وضاحت نہیں ہو سکی ہے ان کی وضاحت ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی دل جمعی اور خاموشی سنا۔ یہ وقت کا بڑا مسئلہ ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب لوگ اس سلسلے میں کنسرن فیل کرتے ہیں، اور آپ نے اپنا وقت نکال کر یہاں آنے کی تکلیف دعا رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دلچسپی بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، یہاں تک کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اس طرح سے جس طرح سے ہم، آپ اور ہمارے علماء اور ہمارے لیڈر چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔